السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ نثاریہ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ نثاریہ ہے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا اور چلتے چلتے حضرت عالی امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمن پیر ارشد مبارک تک پہنچا۔ اس کے بعد حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مطلق حضرت اقدس صوفی باصفا حضرت صوفی نثار الحق نقشبندی مجددی سیفی مدظ اللہ علی سے ہمارے پیر مرشد صوفی باصفا صوفی نذیر احمد نقشبندی مجددی سیفی مدظ اللہ علی تک پہنچا، جو کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مطلق ہیں۔ وہ نسبت وہ فیض جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے چلتے آج پیر و مرشد کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری محفل میں ذکر قلبی کروایا جاتا ہے، جو کہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصلوا عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پھر جب اس کے رب عز و جل نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور کہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے اوپر جب چمکایا گیا تو وہ جو پہاڑ تھا وہ تو جل کر راکھ ہو گیا، اور اس نور کی برکت اور اس نور کی عظمت کو دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ و تسلیم بے ہوش ہو گئے. آج کا ہمارا مختصر سا بیان اثبات الوجد کے بارے میں ہے. اثبات الوجد کے وجد جو صوفیاء کرام کے نزدیک ہوتا ہے محافل کے اندر، آیا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، یا سلف صالحین کے قول و فعل میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ یہ وجد جو ہے اس کا ثبوت کیا ہمیں ان چیزوں سے ملتا ہے. آج مختصر سی بات کریں گے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجد کے بارے میں ہی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے. چونکہ وجد جو ہے اس کی مختصر سی بھی تعریف کر دیتا ہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف احیاء العلوم کے اندر وجد کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ، صدق نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں جو حالات پیدا ہوں انہیں وجد کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اندر وجد کا ثبوت کیسے ہے؟ پہلی صورت بیان کرتے ہیں، سورہ زمر ہے، پارہ نمبر 23 ہے، آیت نمبر 23. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے سب سے اچھا کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے اور بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وجد کے بارے میں اس آیت کا نزول ہے. آگے سنیں، تقشعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانپ اٹھنا. جب کوئی کانپتا ہے تو بدن میں حرکت پیدا ہوتی ہے،
مراد یہ کہ سارا بدن یا بدن کا کچھ حصہ، سارا چمڑا یا چمڑے کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں متحرک اور مضطرب ہوتا ہے، اور یہی چیز وجد کہلاتی ہے۔ تفسیر مظہری صفحہ نمبر 249 کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وجد کے بارے میں لکھتے ہیں، فرمایا اور جہاں تک وجد کا تعلق ہے جو اہل صلاۃ و اہل قرآن صالحین پر طاری ہوتا ہے تو اس کا سماع حلال اور جائز ہے، اس میں ہمارے علماء میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، جبکہ اس کا مقصد صرف رضا الہی ہو اور حضور قلب ہو اور خوف آخرت سے ذکر کرتے ہوں، اسی طرح یہ سب محمود اور غیر مذموم ہے۔ دوسری قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، سورہ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 143 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو میں نے پہلے بھی بیان فرمایا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جب پہاڑ پر چمکایا گیا، پہاڑ تو جل کر راکھ ہو گیا، مگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بے ہوش ہو گئے، جو کہ ایک نور سے ہی کیفیت بنی کہ جو کہ وجد کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سورہ الحدید پارہ نمبر 27 آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، ترجمہ یہ ہے کہ کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ وہ گر گڑائیں اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے۔ تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 93 کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، یعنی حقیقت میں مومن ہی نہیں ہوتا مگر خشوع قلب کے ساتھ اور رونا اور بے اختیار گرنا، یعنی وجد و حال باعث زیادتی خشوع قلب کا ہے۔ یعنی ان بزرگان دین نے بھی جب تفسیریں لکھی ہیں اس کے اندر بھی یہ جو وجد والی کیفیت ہے اس کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، کیا اس میں بھی وجد کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ پہلی حدیث مبارکہ نقل کرتا ہوں، امام نووی شرح صحیح مسلم جلد اول صفحہ 99 میں فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو پشت اور شانوں کے درمیان تھا حرکت کر رہا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کندھا مبارک لرز رہا تھا اور فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے کہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں وفات نہ پا جاؤں، اور تمام اعضاء حرکت کر رہے تھے کیونکہ یہ دل کے تابع ہوتے ہیں اور یہ وجد کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔ کیا فرمایا؟ تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔ یہ سن کر وہ وجد کرنے لگے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ منع فرمایا، یعنی منع نہیں فرمایا اس کیفیت سے، جو کہ ایک وجد کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریفی میں اسی طرح کی حدیث میں ایک اور روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوما اور معانقہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جسمانی اور اخلاقی طور پر مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتے ہو، کیا فرمایا؟ تم جسمانی اور اخلاقی طور پر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے ہو، تو سن کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراض نہ کیا، جو کہ وجد کے جائز ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ چوتھے نمبر حدیث نقل کرتے ہیں، ابو داؤد کے اندر اور ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے دیگ کی مانند یعنی کھولتے پانی کی مانند آوازیں نکل رہی تھیں۔ یہ ذکر کی وہ کیفیت تھی جو آقا دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرح لک صدرک والے سینہ کے اوپر جاری و ساری تھیں، جو اس صحابی رسول نے دیکھا اور سنا۔ پانچویں حدیث نقل کرتے ہیں کہ ابو داؤد اور شمائل ترمذی میں یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف ادا فرما رہے تھے، سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اف اف کر رہے تھے اور روتے رہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز میں اگر وجد ہو جائے تو وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے قول و عمل سے کیا وجد کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلی نمبر غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 401 میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ نقل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو ان سے اذان کی درخواست کی گئی، ان سے اذان کی درخواست کی گئی تو انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اذان دی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو شدت رنج و علم کی وجہ سے خود پر قابو نہ رکھ سکے اور شوق محبت فراق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پورے مدینہ میں آہ و بکا شروع ہو گئی، الغرض ہر ایک پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا خدا کا ذکر ایسی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہیں۔ یہ حدیث فضائل اعمال کے اندر بھی نقل کی ہے مولانا زکریا صاحب نے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ خدا کا ذکر ایسی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہیں اور منافق لوگ تمہیں ریاکار کہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جو بندہ بظاہر اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے والا ہو اور رات و وظائف کرنے والا ہو، کیا وہ بندہ کوئی اس کو پاگل اور مجنوں کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ اس کے پاس لوگ جائیں گے کہ حاجی صاحب ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہمارا فلانا کام نہیں ہو رہا، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ اس میں آسانی کر دے گا۔ کوئی بندہ اس کو پاگل اور مجنون نہیں کہے گا۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں آقا دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھائی جان ذکر قلبی ہے۔ جب تم قلب کے اندر اپنے دل کے اندر اللہ عز و جل کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو گے، اس کی برکت کے ساتھ تمہارا جتنا ادب ہوگا فیض تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ مرشد کی بارگاہ سے تمہیں فیوز و برکات اتنے ہی ملیں گے جتنا تم نے اس کی بارگاہ کا ادب کرنا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جب تمہیں اس کی بارگاہ سے وہ نسبت و فیض حاصل ہو جائے، جب تمہارے بدن کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں فرمایا آپ سرکار نے کہ پھر انسان کے جسم سے گناہ سے جڑتے ہیں جیسے درختوں سے سردی کے موسم میں پتے جڑتے ہیں، یعنی یہ وہ کیفیت ہے۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار نے، ہم نے چونکہ پہلے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ جو وجد ہوتا ہے ولایت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کی یاد میں انسان تڑپتا ہے، اللہ عز و جل کے خوف سے بندہ ڈرتا ہے۔